تو آج کے درس میں ہم حدیث مضطرب کو اور حدیث مدرج کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک تقسیم بنا لیتے ہیں کہ حفظ راوی یا ضبط راوی میں طعن کے لحاظ سے حدیث مردود کی چند اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حفظ راوی یا ضبط راوی یہ کیا ہوتا ہے، یا اسی طرح طعن فی الراوی یہ کیا ہوتا ہے، یہ آگے چل کر ہم بیان کریں گے۔ تو اس کی چند اقسام ہیں، ان میں سے پہلی دو قسمیں ہم آئے پڑھیں گے، حدیث مضطرب اور حدیث مدرج۔ حدیث مضطرب کسے کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند یا متن جو ہے اس میں تعارض یا اختلاف واقع ہو راویوں کی طرف سے۔ جس حدیث کی سند یا متن میں راویوں کی طرف سے اختلاف یا تعارض واقع ہو، ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ اب تعارض جو ہے، اختلاف جو ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا ایک راوی ایک حدیث کو روایت کرتا ہے، لیکن اس روایت میں جو اس حدیث میں جو سند ہے، اس سند میں جو روات ہیں، دیگر راوی ہیں، وہ روایت کرنے والا راوی اس روایت میں ایک راوی کو مقدم کر دیتا ہے، اور جب اسی روایت کو دوسرا کوئی راوی روایت کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو جو اس نے مقدم کیا تھا وہ اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یا اس طرح کوئی راوی سند کے درمیان سے کسی راوی کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ سند میں اختلاف کی صورتیں ہیں۔ یعنی سند کے راویوں میں اضطراب جو ہے وہ سند میں بھی واقع ہو سکتا ہے اور متن میں بھی واقع ہو سکتا ہے، لیکن متن کی بنسبت جو اضطراب ہوتا ہے وہ سند میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو اضطراب ہے وہ دونوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ تو یہ کن کی طرف سے ہوتا ہے؟ راویوں کی طرف سے۔ یعنی ایک راوی جو ہوتا ہے وہ سند میں کمی کر دیتا ہے، دوسرا زیادتی کر دیتا ہے۔ ایک راوی جو ہوتا ہے وہ سند میں کسی راوی کو مقدم کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ اس طرح متن میں بھی چلتا ہے۔ متن کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مقدم ہوتے ہیں، ایک راوی ان کو مؤخر کر دیتا ہے، دوسرا جو ہوتا ہے وہ جو مؤخر ہے اس کو مقدم کر دیتا ہے، جو مقدم اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تعارض پیدا ہو جاتا ہے حدیث کے اندر راویوں کی وجہ سے۔ تو جب تعارض پیدا ہو جائے حدیث میں روات کی طرف سے، تو ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور بھی ایک صورت، مثلا یا ایک راوی کی جگہ پر دوسرا راوی بدل دینا۔ ایک سند میں راوی اور ہے، ٹھیک ہے، اسی سند کو جب دوسرا بیان کرتا ہے تو جو یہ بیان کرنے والا ہے، جو اس نے راوی ذکر کیا، اب دوسرا جو روایت کرتا ہے وہ اس راوی کو ذکر نہیں بلکہ اس کی جگہ کسی اور راوی کو ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ اضطراب فی السند ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تعریف تھی حدیث مضطرب کی، کہ اگر حدیث کی سند یا متن میں راویوں کی طرف سے اختلاف واقع ہو جائے، ٹھیک ہے، اختلاف کی صورت یعنی ایک راوی جو ہے وہ سند کے جو راویوں میں سے کسی کو مقدم کر دے، دوسرا جو ہے اس کو بیان کرنے والا اس روایت کو وہ اس کو مؤخر کر دے، یا اس طرح متن میں اس طرح آگے پیچھے الفاظ کر دیں راوی، تو ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور بعض کا یہ اضطراب جو ہوتا ہے مفہوم میں بھی پایا جاتا ہے۔ مظاہرہ جب الفاظ آگے پیچھے ہوں گے تو مفہوم بھی جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گا، مفہوم بھی بدل جائے گا۔ تو اب آیا ایسی حدیث کا کیا حکم ہے؟ جب اختلاف آ گیا، تعارض آ گیا حدیث کی سند میں، حدیث کی متن میں راویوں کی طرف سے، تو اب ایسی حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھا جائے گا، جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، مطابقت اور تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی ان روایات میں۔ اگر تو تطبیق
جمع کرنا، مطابقت کرنا ممکن ہوا تو دونوں روایات پر یا جتنی ہیں سب پر عمل کیا جائے گا۔ اگر تطبیق ممکن نہ ہوئی تو کسی پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا، دونوں کو ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر تعارض ختم ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر تو عمل کیا جائے گا، وگرنہ دونوں کو ہی تعارض اگر پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، مطابقت نہیں ہو رہی، تو پھر کسی پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا کس پر کلام؟ حدیث مضطرب۔ اس پر آج میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثلا ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ان شریک ان ابی حمزہ ان الشعبی ان فاطمہ بنت قیس قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا۔ فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاة، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ مال میں یعنی جو مال ہوتا ہے اس سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، تو فرمایا جس طرح زکوٰۃ لی جاتی ہے، یہ مال سے ایک حق یہ لیا جاتا ہے، اس زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ اب اس روایت کے الفاظ اور مفہوم یہ ہے، جبکہ ابن ماجہ شریف میں دوسری جو روایت ہے اس کی سند بھی یہ ہے، اس میں جو متن کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں لیس فی المال حق سوى الزکاة، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ اب پہلی حدیث کا جو متن ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، واضح ہو رہا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، اور دوسری میں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اور حق نہیں ہے۔ اب ان دونوں حدیث کے جو متون ہیں دونوں میں تعارض آ رہا ہے، دونوں میں اختلاف آ رہا ہے۔ اب یہ ایسا اختلاف ہے، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ جس کو ختم کرنا، دور کرنا اور اس میں تطبیق کرنا جو ممکن نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک حدیث میں کیا آ رہا ہے، ایک میں کیا آ رہا ہے، تو اب یہ تعارض آ گیا۔ تو ایسی حدیث جس کی سند یا متن میں تعارض یا اختلاف واقع ہو جائے راویوں کی طرف سے، ایسی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے جمع اور تطبیق اور مطابقت کی کوشش کی جائے گی، اگر ہو گئی تو فابع، اگر نہ ہوئی تو ایسی حدیث کو حدیث مردود کرا دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تھا حدیث مضطرب کا بیان۔ اب چلتے ہیں حدیث مدرج کی طرف۔ مدرج ادرج یدرج ادراجن کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا، ٹھیک ہے۔ حدیث مدرج محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی حدیث میں اپنا یا کسی غیر کا خبر صحابی ہو یا تابعی اس کے کلام کو داخل کر دے۔ جس حدیث میں راوی اپنا یا کسی دوسرے کا کلام داخل کر دے اس کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ مثلا اپنا کلام داخل کر دینا، حدیث کے الفاظ میں سے کسی مشکل معنی کی تفسیر بیان کر دینا، کسی لفظ کا لغوی معنی بیان کر دینا، کسی مطلق کو مقید کر دینا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ محدثین کے نزدیک ادراج فی الحدیث جو ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کسی مشکل معنی کے، کسی مشکل لفظ کے معنی کو بیان کرنا کے لیے راوی اپنے کلام کو داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے غیر ممنوع ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ اب ذرا عبارت پڑھتے ہیں۔ المضطرب وإن وقع في اسناد او متن اختلاف من الرواة بتقدیم وتاخیر او زیادت ونقصان او ابدال راو مکان راو آخر او متن مکان متن او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن او باختصار او حذف او مثل ذلك فالحدیث مضطرب۔ اور اگر سند یا متن میں اختلاف واقع ہو جائے راویوں کی طرف سے تقدیم و تاخیر کے ساتھ، زیادتی اور نقصان کے ساتھ،
جس کو میں نے پہلے بیان کر دیا کہ ایک راوی جو ہے وہ سند میں جو راوی ہیں ان میں سے کسی کو ایک کو مقدم کر دے، دوسرا اس روایت کو بیان کرنے والا اس کو مؤخر کر دے، یا اس طرح متن میں جو ہے ایک لفظ جو ایک راوی مقدم کرتا دوسرا اس میں مؤخر کر دے، ٹھیک ہے، تو یہ اختلاف ہے۔ زیادتی و نقصان، ایک جو ہے وہ ایک سند میں مثلا 5 راوی لے رہا، دوسرا 4 لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح متن میں کمی زیادتی کر دیں۔ او ابدال راوی مکان راوی آخرا، ٹھیک ہے، یا ایک راوی کو دوسرے راوی کی جگہ بدلنے کے ساتھ راویوں کی طرف سے جو ہے سند یا متن میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ او متن مکان متن، یا ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ، ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ اس طرح بدل دینے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو جائے۔ او تصحیف فی اسماء السند او اجزاء المتن، یا سند کے ناموں یا متن کے اجزاء میں تصحیف کرنے کے ساتھ راویوں کی طرف سے اختلاف پیدا ہو جائے۔ تصحیف کسے کہتے ہیں؟ ویسے حدیث مصحف جو ہے یہ حدیث مردود کی الگ ایک قسم ہے، یعنی جو ہم نے تقسیم بنائی ہے نا حفظ راوی یا ضبط راوی میں تان کے لحاظ سے حدیث کی جو ہم نے تقسیم بنائی ہے، اس میں جس طرح مضطرب ایک قسم ہے اسی طرح مصحف ایک الگ ایک قسم ہے، یہ دونوں آپس میں قسیمیں ہیں، لیکن شیخ نے اس طرح ذکر کیا کہ تصحیف جو ہے وہ مضطرب کے تحت آ رہی ہے۔ تصحیف یہ ہوتا ہے کہ سند میں یا متن میں کسی کلمے کی ایک حالت کو دوسری حالت کے ساتھ تبدیل کر دینا، سند کے راوی کا کچھ نام کچھ اور اس کو اور بنا دینا، متن میں کوئی کلمہ اور ہو اس کی حالت تبدیل کر کے کسی حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل کے اس کی حالت کو تبدیل کر دینا، یہ کیا ہے؟ تصحیف اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویسے الگ ایک قسم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلاً پھر جب آگے بیان کریں گے۔ او باختصار، یا راویوں کی طرف سے اختلاف آ کیونکہ اس کے ساتھ اختصار کے ساتھ، او حذف یا حذف کرنے کے ساتھ، او مثل ذالک جیسی کی طرح، او مثل ذالک فالحدیث مضطرب، مضطرب تو ایسی حدیث مضطرب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حکم المضطرب من الروایات، روایات میں سے مضطرب کا حکم بیان کر دیا پہلے۔ فإن أمكن الجمع فابع وإلا فالتوقف، اگر جمع کرنا ممکن ہو تو فابع، وگرنہ توقف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر جمع کرنا، تطبیق کرنا، مطابقت دینا ان روایات میں جن میں تعارض اور اختلاف ہے ممکن ہو تو ان پر عمل کیا جائے گا، اگر ممکن نہ ہو تو پھر توقف، یعنی ایسی حدیث کو قبول کرنے سے توقف کیا جائے گا، وہ مردود قرار پائے گی اور ضعیف قرار پائے گی۔ یہاں یہ بات ضروری یاد رکھیں، حدیث مضطرب جو ہے وہ فضائل میں مقبول ہے، اعمال میں احکام میں اگرچہ قبول نہیں ہے لیکن فضائل میں مقبول ہے۔ المدرج، وإن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد للمطلق أو نحو ذلك فالحديث مدرج۔ اور اگر داخل کر دے راوی اپنے کلام کو یا اپنے غیر کے کلام یعنی صحابی یا تابعی کے کلام کو مثلا کسی غرض، اغراض میں سے کسی غرض کے لیے، جیسا کہ لغت کو بیان کرنا یا کسی معنی کی تفسیر بیان کرنا یا مطلق کو مقید کر دینا یا اسی کے مثال، تو ایسی حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔